اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ویورز اور سبسکرائبرز اور تمام عالم اسلام کو جشن مولود کعبہ مبارک ہو۔ یہ کس کا جشن ہے؟ یہ مولا کائنات، نفس رسول، اسد اللہ، المرتضیٰ، شیر خدا، اخر رسول، زوج البتول، سید العرب، اسد اللہ الغالب، مولا المسلمین، ابو الائمۃ الطاہرین، طاہر مطہر، مظہر العجائب والغرائب، دفاع المعضلات والمصائب، باب العلم، بہار چمنستان، معرفت شمع شبستان و ولایت، اور حیدر کرار کہ یہ لقب خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ کرار کے معنی ہیں بار بار حملہ کرنے والا۔ چونکہ آپ بھی بار بار دشمنوں پر حملہ کرتے تھے، اس لیے آپ کو بھی کرار کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ تو آج کا دن وہ مبارک دن ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ علامہ ابن صباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ آپ سے قبل خانہ کعبہ میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 84۔ اور ابو یعلا نے مولا کائنات سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوشنبہ کے دن اعلان نبوت فرمایا تھا، اور میں نے دوشنبہ کے دن اسلام قبول فرمایا ہے۔ مدارج النبوہ، صفحہ نمبر 917۔ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام کو قبولیت بخشی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام ایمان لائے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو 3 دن تک حضرت علی علیہ السلام نے آنکھ نہ کھولی اور نہ ہی ماں کا دودھ پیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو ان سے فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں، محمد بچہ جیے گا نہیں، اس میں جینے والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے، نہ اس نے دودھ پیا، نہ اس نے آنکھ کھولی، نہ رویا، تو یہ جیے گا کیسے؟ کیونکہ اس نے آنکھ نہیں کھولی تھی اور کیا کیا نہ کہا۔ لو، آنکھ کھل گئی، اور یہ بتاؤ کہ تم نے دودھ کیوں نہیں پیا، روئے کیوں نہیں؟ اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ خدا کا گھر تھا کعبہ، اس میں ماں تھی اکیلی، دودھ نہیں پیا؟ کیا بڑی بھوک لگ رہی ہے؟ مگر ماں کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ رسول نے زبان دی تو اس سے دودھ جاری ہوا، پھر تو خوب جی بھر کے پیا۔ چھوٹے چھوٹے ننھے ہونٹوں سے زبان مضبوطی سے پکڑ لی، بھئی چھوڑو۔ اسی طرح رسول گھر تک پہنچے۔ رسول کی گود میں علی ہیں، گھر والے سب اکٹھے ہیں، ابو طالب علیہ السلام بھی ہیں۔ بچے نے آنکھوں میں سب بزرگوں کو گواہ بنایا کہ محمد پیدا ہوتے ہی مجھے زبان دے چکے ہیں۔ اب اس ذکر سے بھی ہماری عبادت ہوگی کہ ذکر علیون عبادہ۔ تمام لوگ پوچھنے لگے بچہ کس کی شکل کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ آ کر گھر کے مالک نے وحی کے ذریعے بتایا، محمد کہہ دو ہاتھ ید اللہ، آنکھ عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، جسم جسد اللہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کا جسم اللہ کا جسم، علی کی زبان اللہ کی زبان۔ اب آپ کو مولود کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ولادت با کرامت کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کیا تھا۔
چونکہ آپ نے ولادت کے بعد سب سے پہلے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا، اور آپ کے والد گرامی پہرے دار پیغمبر، ناز بردار رسول، محافظ نبی، کلید بردار کعبہ، شیخ مکہ، سردار بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام تو سب جانتے ہیں۔ سن 30 عام الفیل میں سرکار دو عالم کی عمر اقدس 30 سال کے قریب تھی، اور اعلان رسالت کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ اسلام کو ایک عظیم مددگار اور رسول اکرم کو دعوت دین کے لیے ایک بے نظیر معیت کی ضرورت تھی۔ رب العالمین نے جناب ابو طالب کو ایک اور فرزند عنایت فرمایا کہ جس کی ولادت کا انداز تمام دوسری اولاد سے بالکل مختلف تھا۔ اب تک تمام فرزند اپنے گھر میں پیدا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم کی ولادت بھی شیب ابی طالب میں ہوئی تھی، لیکن جب اس فرزند کی ولادت کا وقت آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے محلے یا خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کے بجائے خود خانہ خدا کا رخ کیا، اور بروایت یزید بن قانب اپنے شکم اقدس کو دیوار کعبہ سے مس کر کے دعا کی کہ خدایا تجھ پر اور تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم خلیل کی تصدیق کرنے والی ہوں، تجھے اس گھر، اس کے بانی، اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ جس کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی۔ جناب فاطمہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں مقیم رہیں، اور آخر میں باہر آئیں تو رسول اکرم استقبال کے لیے آئے تھے، اور بچے کو گود میں لیا تو بچے نے آنکھیں کھول دیں کہ فرمایا کہ تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اور میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے۔ اور اس طرح بنت اسد کے ایمان، ابو طالب کے شرف فرزند کے کمالات اور نبوت کے اعزاز کا مکمل اعلان ہو گیا۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب نے آپ کا نام مبارک زید رکھا، جبکہ والد ماجدہ نے اپنے باپ کے نام پر آپ کا نام جو اسد تھا حیدر رکھا، اور سرور کائنات باعث تخلیق عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا فداہ نے وحدہ لا شریک لہ کے اسم مبارک کی اتباع میں علی رکھا۔ آپ کی والدہ نے عرض کیا، آقا خدا کی قسم مجھے غیب سے آوازیں آتی تھیں کہ فاطمہ اس کا نام علی رکھنا، میں نے اس کو چھپایا تھا۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 917 اور اوراق غم صفحہ نمبر 149۔ آپ کی کنیت میں سے ابو الحسن و ابو تراب، آپ کے القابات امیر المؤمنین، ید اللہ، حیدر قطار، یہ لقب خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیے تھے۔ تو نام علی رکھا تاکہ نام خدا کی برکت سے اس کی بلندی برقرار رہے، اور اس کی بقا سے نام خدا کی بقا وابستہ رہے۔ آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں عالم اسلام کا پسندیدہ ترین لقب کرم اللہ وجہہ ہے، جو اس امر کی علامت ہے کہ عالم اسلام میں آپ کی تنہا ذات گرامی ہے جس نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور خود مولا کائنات کا محبوب ترین لقب ابو تراب تھا، جس سے آپ کی عظمت اور خاکساری دونوں کا اظہار ہوتا تھا۔ تربیت کا کام خانہ کعبہ ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا تھا، اور وہی خانہ خدا سے آ کر لے گئے تھے، جبکہ بظاہر ابو طالب کو خبر بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل ان کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے کمالات کا مخزن و مصدر قرار دیتے رہے، یہاں تک کہ اپنے کو شہر علم اور علی کو اس کا دروازہ قرار دیا۔ معنوی رشتے کے علاوہ بھی ابو طالب کے قلیل المال اور کثیر العیال ہونے کی بنا پر جب ان کی اولاد کی کفالت کا کام تقسیم کیا گیا تو آپ نے علی کو اپنے حصے میں لے لیا، اور اس طرح شب و روز اپنے ساتھ رکھا، اور کبھی زکانی رسول اللہ زکا کا مرقع پیش کیا، اور کبھی کنت تبعہ تبع الفصیل الامہ کا منظر نمایاں کیا۔ رسول اکرم کے زیر سایہ 10 سال گزر گئے تو وحی الہی نے بعثت کا اعلان کرایا، اور اب رسول اکرم کو واقعاً ایک مددگار کی ضرورت پیش آئی۔ ادھر جناب ابو طالب نے
اپنی اولاد جعفر اور علی دونوں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ منزل عبادت میں بھی اپنے ام کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور دونوں فرزند برابر باپ کی نصیحت پر عمل کرتے رہے۔ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد جب اہل عشیرہ و قبیلہ کو دعوت دینے کا حکم آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی حکم دیا کہ دعوت کا انتظام کریں اور قبیلے والوں کو مدعو کریں۔ چنانچہ حضرت علی نے اس فرض کو انجام دیا اور 40 افراد کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد جب پیغام پیش کرنے کا وقت آیا تو ابو جہل نے جادوگری کا شاخسانہ چھیڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ آپ نے دوسرے دن پھر مدعو کیا اور آخرکار اپنا اعلان پیش کر دیا، جس کے لیے ناصر و مددگار کا مطالبہ بھی کیا اور وصایت و وزارت کا وعدہ بھی کیا، لیکن کسی نے بھی ساتھ نہ دیا۔ حضرت علی نے تائید و تصدیق کا اعلان کیا، جس پر آپ نے ان کی وصایت و وزارت و خلافت کا پہلا اعلان کر دیا اور ابو طالب کو ان کے احسانات کا بدلہ اور صلہ مل گیا۔ واضح رہے کہ اس دعوت اول میں نہ اسلام کے مشہور و معروف افراد دعوت دینے والوں میں تھے اور نہ شرکت کرنے والوں میں اور نہ تائید و تصدیق کرنے والوں میں۔ یہ تو تاریخ کی کرامت ہے کہ جن کا کہیں وجود نہ تھا وہ ذمہ داری اسلام میں اول ہو گئے، اور جس نے سب سے پہلے اس بوجھ کو سنبھالا تھا اسے آخر بنا دیا گیا، اور آخر بھی صحیح معنوں میں نہیں تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد عمومی دعوت کا مرحلہ سامنے آیا تو علی حسب وعدہ رسول اکرم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کی 6 سالہ زندگی میں بھی ابو طالب کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ رات کے وقت رسول کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ حضرت علی کو لٹا دیتے تھے تاکہ شب کے وقت حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، لیکن رسول اکرم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس طرح فداکاری اور جان نثاری علی کی زندگی کا امتیاز بن گئی، اور قدرت نے ابو طالب کی وفات کے بعد بھی شب ہجرت تک اس انداز قربانی کو برقرار رکھا اور اپنے رسول کو اسی انداز سے بچایا کہ جس کی طرح، یعنی جس کی بیل، جس کی بنیاد روز اول سے ابو طالب علیہ السلام نے ڈالی تھی، جو طریقہ تاریخ میں ابو طالب کے اولیات میں شامل تھا۔ شیب ابی طالب کی 3 سالہ مستقل زحمتوں کے نتیجے میں سن 1062 میں ابو طالب علیہ السلام نے انتقال فرمایا، جن کے انتقال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کی اور نوحہ بھی پڑھا اور ان کے احسانات کا تذکرہ بھی کرتے رہے، اور حضرت علی کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا کہ باپ کا کام بھی فرزندی پر ہی اور اس کے ذمہ آ گیا، اور حضرت علی نے اسے بھی بخوبی نبھایا۔ ادھر جناب ختیجہ الکبریٰ ام المومنین کا انتقال ہو گیا، جو اسلام کی پہلی محسنہ اور خواتین میں پہلی مومنہ اور حضرت علی کے ساتھ نماز جماعت میں شرکت کرنے والی پہلی عبادت گزار خاتون تھی۔ پیغمبر کے 2 مددگاروں کے انتقال کر جانے کے بعد قدرت نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور سن 1362 میں رسول اکرم نے مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ اس موقع پر حکم خدا سے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور رات بھر چین سے تلواروں کی چھاؤں میں سوتے رہے، جس سونے کو خدا نے اپنی مرضی کے عوض خرید لیا، اور حضرت علی کو تاریخ میں ایک نیا امتیاز حاصل ہو گیا۔ رسول اکرم کی ہجرت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے تمام کفار کی امانتوں کو واپس کر کے فاطمہ بنت پیغمبر، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر جیسی محترم خواتین کا قافلہ لے کر مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کھسیائے ہوئے کفار نے مزاحمت کی اور آپ نے شدید مقابلہ کر کے اپنے کو رسول اکرم تک پہنچا دیا۔ ادھر رسول اکرم مدینے کے باہر آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کے بغیر مدینے کے محاذ پر تبلیغ کا کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ کے آنے کے بعد اسلام کی پہلی مسجد کی تعمیر کا کام انجام پایا، جو حضرت علی کے ہاتھوں انجام پایا، اور خدا کے فضل سے تمام مسلمان اس میں نماز ادا کرنے کو بہترین کار خیر تصور کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس مسجد کا نام لے رہا ہوں، اور ابھی تک اسے کسی تعصب کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ مدینہ میں مستقر ہونا تھا کہ کفار مکہ کی طرف سے مزاحمت شروع ہو گئی اور آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، لیکن بڑا مارکہ بدر کے میدان میں پیش آیا، جہاں مدینہ سے تقریباً 70 میل دور لشکر اسلام میں 313 نہتے افراد تھے اور لشکر کفار میں 950 مسلح سپاہی۔
رات کے وقت مسلمان پیاسے ہوئے تو بدر کے کنویں سے پانی لا کر سارے لشکر کو آپ ہی نے سیراب کیا، جس پر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل نے 1,000 فرشتوں کے ساتھ آ کر استقبال کیا اور آپ کو سلام کیا۔ 17 رمضان کو یہ مارکہ پیش آیا تو جنگ کے خاتمے پر 70 کفار قتل ہوئے اور 70 اسیر ہوئے۔ ان مقتولین میں سے 35 تنہا حضرت علی کے مارے ہوئے تھے اور 35 کے قتل میں آپ کی امداد شامل تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کی امداد کا وعدہ نہ ہو جاتا تو شاید کوئی ثابت قدم نہ رہ سکتا۔ بدر کی فتح کے بعد قدرت نے علی کو اس عظیم کارہائے نمایاں کا انعام دیا اور 1 ذوالحج کو حضرت علی کا عقد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہو گیا، جن کی خواستگاری کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ لیکن قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ نور کا عقد صرف نور سے ہو سکتا ہے، اور پھر رسول اکرم نے فرما دیا کہ علی نہ ہوتے تو آدم و غیر آدم میں کوئی میری بیٹی کا کفو نہیں ہوتا، اس کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ یہ نورانی رشتہ زمین پر بھی انجام پایا اور عرش اعظم پر بھی انجام پایا۔ چند احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان زد عام ہیں یا جن حضرات نے نہیں سنی، میں حوالوں کے ساتھ آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت امیر بن امیر تمیمی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ لوگوں میں کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ پھر عرض کیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا اس کا خاوند علی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اخرج الترمذی فی الجامع صحیح ابواب المناقب باب فضل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 جلد 701 الحدیث رقم 3874 والحاکم فی المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہنم سے عبور کے لیے کوئی جواز یا پروانہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی سے محبت۔ ابن عساکر تاریخ دمشق میں باب حال علی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 حدیث نمبر 608 اور جلد نمبر 2۔ پھر ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی علیہ السلام قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گے اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا مگر جس کے پاس علی علیہ السلام کی جانب سے پروانہ ہوگا۔ ابن عساکر تاریخ دمشق میں باب حال علی میں جلد 2 صفحہ نمبر 104 حدیث نمبر 608۔ ابن مغازلی کتاب مناقب میں حدیث 156 صفحہ نمبر 131 119 اور 242 نمبر 3۔ شیخ سلیمان قندوزی نیابی المودۃ باب 56 صفحہ نمبر 211۔ جلال الدین سیوطی لآلی الممنوعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197 اشاعت اول و آخر مناقب علی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ ابن عساکر تاریخ دمشق باب شرح حال امیر المومنین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 حدیث نمبر 607۔ خطیب تاریخ بغداد شرح حال احمد بن سبویہ بن معین موصلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194۔ تو آج اتنا ہی، اور مبارک رات، مبارک دن آپ کو بہت مبارک ہو۔ آج آسمانوں پہ بھی جشن ہے، زمینوں پہ بھی جشن ہے، کیونکہ یہ وہ علی ہیں کہ غدیر خون کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آج اپنی تبلیغ کر دو۔ اور تبلیغ کا لفظ، بلغ کا لفظ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے، کہیں پہ نہیں لکھا کہ تبلیغ کر دو، اور اگر تبلیغ نہیں کی تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، اور من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ اگر یہ کہا جاتا کہ من کنت مولا فعلی مولا
تو سب لوگ علی کو تصور کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح لا فتح الا علی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا من کنت مولا ہو فہذا، یعنی یہ علی مولا، یہ علی مولا. اس پر ایک صحابی نے کہا کہ کیا آپ کو یہ خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک. اس نے اسی وقت پروردگار عالم سے جو ہے صحابی رسول تھے. بعد میں سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صحابی ہیں، کام کیا تھا انہوں نے، بہت کام کیا ہے. تو اللہ سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ تیرا حکم ہے تو مجھ پر ایک پتھر نازل کر کہ جو میرے سر سے ہوتا ہوا مجھے تباہ کر دے. تو ایک پرندہ نمودار ہوا، اس پرندے کی چونچ میں ایک پتھر تھا، وہ پتھر اس کے ادھر سے نکلا اور نیچے سے اس کے ناکے کو بھی چیرتا ہوا چلا گیا. اب ناکے کا اس کے اندر کیا قصور تھا؟ تو پتہ چلا کہ ناکے کے اندر بھی کہ جن لوگوں نے وفا کی قسم نہ کھائی تھی، جنگ جمل کا واقعہ آپ یاد کر لیں کہ وہاں بھی علی کا مسئلہ تھا، یہاں بھی علی کا مسئلہ تھا. تو اس جانور کو بھی کہ جس نے وفا کی قسم نہ کھائی اور وفاداری نہیں نبھائی علی اور اہل بیت کے ساتھ، تو اس جانور کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا. تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارے علی علیہ السلام کے تمام دشمنوں کو، جیسے کہ کہتے ہیں حب علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ. اللہ پاک ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر جشن مولود کعبہ مبارک.